جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جناب، تعوذ اور تسمیہ اور دوسری نشست کا آغاز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جناب، ہم سیاق و سباق کے لیے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ جو ہے یہ خاص طور پہ غزوہ تبوک اس کے لیے نازل فرمائی، اور اس کی تفصیلی طور پر افراد جو تھے ان کے سلوک رویہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے، اللہ کے رسول کے ساتھ ہونا چاہیے، وہ بتایا۔ اور ان کے اندر نفاق ہے، پہلے تو منافقین کا ذکر کیا کہ جو لوگ نہیں گئے اور عذر پیش کرتے رہے، حالانکہ ان کے پاس عذر نہیں تھا، بہانہ تھا یہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے استثناء دیا ان لوگوں کو جو پچھلی 3 آیات کے اندر پڑھا۔ اب لوگ صرف مدینہ کے اندر ہی نہیں رہتے تھے، مدینہ کے علاوہ جو بدو تھے، یہ خاص طور پر دیہاتی لوگ، یہ ریگستان کے اندر رہتے تھے، جنگل کے اندر، جو شہر کے اندر نہ رہتے ہوں اور جنگل کے اندر یا دیہات کے اندر رہتے ہوں، ریگستان کے اندر، ان کو اس وقت بھی اور اب بھی اعراب ہی کہتے ہیں۔ جی دیہاتی لوگ۔ دیہاتی۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے تفصیل سے لوگوں کا ذکر اس صورت کے اندر کیا۔ اب دیہاتیوں میں بھی 2 قسمیں ہیں۔ پہلے آپ یہ سمجھیں کہ ایک یونیورسٹی ہے تو 2 طریقے ہیں تمدنی طریقے۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ استاد خود جائے لوگوں کو لے کے بچوں کے پاس اور وہاں جا کے پڑھائے، جو دعوت کا طریقہ ہے۔ اچھا، اگر کوئی انسٹیٹیوشن بنا ہوا ہے، جیسا کہ اصحاب الصفہ کا پہلی یونیورسٹی بنی ہوئی تھی، تو اس کے اندر آنے کے لیے لوگوں کی اپنی رغبت چاہیے تھی کہ بھئی لوگ خود آتے اور آ کے قرآن مجید کو اپنا پڑھتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ ہدایت لیتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھتے تو ان کو سنت کا پتہ چلتا۔ لیکن بتایا یہ اللہ تعالیٰ نے کہ اعراب جو ہیں دیہاتی لوگ، جو ابھی ہم پڑھیں گے 97 کے اندر، پہلے پڑھ لیتے ہیں کہ الاعراب اشد کفرا ونفاقا۔ ترجمہ اس کا آپ کچھ جان جائیں گے؟ پہلے پڑھا تھا، تھوڑا سا ترجمہ کریں ذرا۔ الاعراب بدو لوگ، دیہاتی یا بدو لوگ اشد سب سے زیادہ سخت ہیں۔ ہم کریں ایک ہوتا ہے، دیکھیے اس میں یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ تو اشد ہی سپرلیٹو ڈگری کے لیے آ جاتا ہے، اور کئی دفعہ اس کے اندر آنا چاہیے اشد من، جو کمپیریٹیو ڈگری ہے، 2 چیزوں کے درمیان مقابلہ، تو کئی دفعہ وہ محذوف ہوتا ہے، مطلب حذف ہوتا ہے۔ تو یہاں جو چیز ہے کہ بھئی جو شہر میں رہنے والے لوگ ہیں اور جو بدو ہیں، دیہات کے اندر رہنے والے لوگ، ان کے بارے میں یہاں مقابلہ ہے۔ تو زیادہ بہتر ہے کہ ہم اس کا اپنا جو ترجمہ کریں وہ یہ ہے کہ بدو لوگ زیادہ سخت ہیں کفرن، کفر میں۔
جی ایک تو ہے نا کہ بہت ہی زیادہ، وہ ہوگا الاشد، الف لام ساتھ ہوتا ہے عمومی طور پر، ٹھیک ہے جی۔ جی ٹھیک ہے۔ جی سر۔ اب من کی وجہ سے ممکن ہے آپ لوگوں کو کہے کہ بھئی کل میں نے ویسے سپرلیٹو بھی کہا تھا، لیکن یہ ہے کہ من یہاں محذوف ہے، دو کے اندر مقابلہ ہے، بدو اور شہر کے اندر رہنے والے، تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے کہ بدو لوگ زیادہ سخت ہیں کفرن، کفر میں کفر میں، ونفاقا، اور اور نفاق میں۔ اور نفاق میں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ جو بدو لوگ ہوتے ہیں وہ خصوصی طور پر نہیں آتے کہ جہاں علم کا منبع ہے اور جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، بلکہ جو آگے مطلب بات آئے گی وہ یہ ہے کہ بدو لوگ اپنے معاش کے اندر زیادہ پڑے رہتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی کل شاید بتائی، اب دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ ایک حدیث کے اندر لوگ یہ ہے کہ الاعراب جو ہیں وہ سخت دل ہوتے ہیں، زیادہ سخت دل ہوتے ہیں۔ سخت دل ہوتے ہیں۔ پھر کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ ان میں سے، میں مفہوم بتا رہا ہوں، ان میں سے جو جنگل کے اندر شکار کرتے ہیں وہ غافل ہوتے ہیں، اور حدیث ہے آگے کہ جو سلطان کے پاس بیٹھتے ہیں، اپنے وقت کا سلطان اسی کے ساتھ ہی بیٹھتے ہیں، ان کی قدر کم ہوتی ہے، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو وقت نہیں ملتا، یہ وقت دے نہیں پاتے، معاش کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ابھی بھی دیہات کے اندر جو لہجہ ہے اور شہر کے اندر جو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں، دونوں کے اندر فرق محسوس کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بہت زیادہ۔ مطلب ہے کہ شہر کے اندر ممکن ہے قبائلی نظام بڑا کمزور ہو، لیکن یہ قبائلی نظام جو بدو لوگ ہیں یا جنگل کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، جو شہر کے اندر نہیں رہنے والے لوگ، وہاں چدراہٹ بھی ہوتی ہے، ملک صاحب بھی ہوتے ہیں، خان صاحب بھی ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا، اور وہ لوگوں کے اوپر ٹھیک ٹھاک حکم چلاتے ہیں، اسی قسم کا ان کا بھی رویہ بن جاتا ہے۔ تو یہ بھی مدینہ کے ارد گرد کے جو صحرا تھے یا پہاڑ تھے یا اور جگہ جنگل، مطلب کہہ رہے ہیں ان جگہوں پر جو رہتے تھے ان کے ساتھ خطاب ہے۔ تو اب پڑھتے ہیں، اشد کا پتہ چل گیا، تو دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ الاعراب اشد کفرا و نفاقا، ترجمہ کریں جی۔ بدو لوگ کفر اور نفاق میں بہت شدید ہے، سخت۔ بدو لوگ کفر اور نفاق میں بہت سخت ہیں، ٹھیک ہے۔ وَأَجْدَارُ کا لفظ میں نے بتانا تھا۔ اجدارو کا مطلب کل میں نے بتایا تھا کہ یجدارو، اجدارو تو یہ ایک عالم آ جائے گا، ایک سپرلیٹو ڈگری ہے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ زیادہ اہل ہیں، کہ زیادہ قریب ہیں، جی۔ یا اجدارو کا مطلب ہے اس کے زیادہ لائق ہیں، کہ زیادہ لائق ہیں۔ ان میں سے دیکھتے ہیں مثلا واجدارو، اور اس کے زیادہ قریب ہیں، میں ابھی یہ ترجمہ کرتا ہوں، اور اس کے زیادہ قریب ہیں، اللہ یعلم، ان لا کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ نہ، کہ وہ نہ یعلم جانے۔ اب میں نے خود کا اس کے اندر اضافہ کروایا تھا آپ کو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تقدیر جبر والی ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے جبرن ان کو کہا ہو کہ بھئی اب یہ جو بدو ہیں فلاں جگہ پہ رہتے ہیں، لہذا ان کے لیے علم کی جو حدود اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں وہ ان کو موقع ہی نہیں دینا جاننے کا، یہ اللہ تعالیٰ نہیں کرتا۔ تو ممکن ہے اگر ہم سوال یہ کریں گے اور وہ زیادہ اہل ہیں کہ وہ نہ جانے
حدود کو جو اللہ نے نازل فرمائی ہیں اپنے رسول پر. اب یہ اس کے اندر ممکن ہے امکان آپ کے ذہن میں ہو کہ زیادہ اہل ہیں، زیادہ لائق ہیں، وہ بھی اہلیت یہ ہے کہ ان کے اندر سے آئے گی، تو ہم کہتے ہیں زیادہ قریب ہیں کہ وہ خود نہ جانے، کہ وہ خود نہ جانے خود نہ جانے حدودہ، ان ان حدود کو کہہ لیں، ان حدود کو ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کی، جو اللہ نے نازل فرمائی ہیں، علی رسول ہی، علی رسول، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب ترجمہ یہ بنے گا کہ ان کے اندر رغبت کم ہے، وہ خود یونیورسٹی نہیں آ رہے اور آ کے علم تعلیم حاصل نہیں کر رہے. یہاں سے تو لوگ جاتے ہوں گے اور جا کے ان لوگوں کو بتاتے ہوں گے، لیکن وہ تھوڑی دیر کے لیے. اور جو لوگ شہر کے اندر رہتے ہیں وہ تو ہر وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ان کو پتہ تھا کہ یہ صورتحال ہے، لیکن انہوں نے جانا ہی نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں وہ کیا ہیں. اللہ تعالیٰ کی حدیں مطلب کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن ایک گھوڑے کی طرح ہے. مومن کیا ہے؟ گھوڑے کی طرح ایک گھوڑے کی طرح ہے جس کے گلے کے اندر رسہ ہو اور وہ کھونٹے کے ساتھ باندھ دیا گیا ہو. اب وہ اس کی ایک حد بن گئی، اب وہ پھرے گا بھی تو اس کو آخر میں بھی اگر جائے گا تو اس کا ایک دائرہ بنے گا یا نہیں بنے گا؟ بالکل وہ اس کی حد ہے. اس لیے کہ اس کے گلے کے اندر کھونٹا جو رسہ ہے وہ ہم نے ڈال دیا، اور اگر رسہ ہو ہی نہ اور وہ انسان ہو اور وہ ممکن ہے اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میری حد کیا ہے، مثلا کسی کے حقوق اور فرائض کی ایک حد ہے، وہ کیا ہے، حلال اور حرام یہ کیا ہے، اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کیسے کرنی ہے، یہ ساری حدود ہیں. تو چونکہ وہ نہیں آتے، زیادہ سخت ہیں کفر کے اندر اور نفاق کے اندر، اور اس کے زیادہ قریب ہیں کہ وہ خود ان حدود کو نہ جانے جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائی ہیں، نازل کی ہیں. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والا، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والا اور بہت زیادہ حکمت والا ہے. جی اپنے پروفیسر صاحب. جی الاعراب دیہاتی اشد بہت زیادہ شدید ہیں کفر و نفاقہ، کفر اور نفاق میں، یعنی دیہاتی کفر اور نفاق میں بہت شدت رکھتے ہیں. وہ یجدارو اور اس لائق ہیں یا اس قابل ہیں کہ اجدارو ہی پڑھا ہے نا؟ جی اجدارو ٹھیک ہے. اللہ یعلمو کہ وہ نہ جانے حدود ان حدود کو ما انزل اللہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں علی رسول اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم بہت زیادہ جاننے والا، حکیم خوب حکمت والا ہے. بالکل جی. اب انہی جو اعراب ہیں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا کہ لوگوں پر زکوٰۃ اب فرض کر دی گئی ہے اور وہ صاحب نصاب 2.5% جو بھی ہوگا وہ دے گا، اور جو فصل کا ہوگا عشر یا جتنا بھی وہ اپنا ہے 20واں حصہ ہے یا 10واں حصہ ہے یا جو مال وغیرہ ہے ان میں سے کتنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا سب کو. اب اس کے اندر جو اعراب تھے ان کا تعلق قرآن اور سنت سے کم تھا، دیہات کے اندر رہتے تھے، لہذا جب ان کے پاس جاتے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ مغرمہ لفظ آئے گا کہ یہ ان کے اوپر جرمانہ ہے، چٹی ہے. جی جو اپنا قصور تو ہم نے کیا کوئی نہیں، اور یہ ہم سے 2.5% جو ہے وہ سال کے سال آ کے لے جاتے ہیں. اور یہی افراد تھے سب سے پہلے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جنگیں مذہب لڑی ہیں کفار کے خلاف،
سب سے پہلے جو تھا وہ مانعین زکوٰۃ تھے کہ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور ان میں یہ بدو جو تھے وہ آگے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے وَمِنَ الْأَعْرَابِ، جی، اور بدوؤں میں سے بدوؤں میں سے مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا، یہ جملہ بنے گا، جو سمجھتا ہے، جو پکڑتا ہے، جو اپنے ذہن میں سما لیتا ہے، یتخذ، جو پکڑتا ہے اس کو کہیں گے جو سمجھتا ہے، سمجھتا کیا ہے، خیال ہے؟ وہ جی، سمجھتا ہے خزا اخذ کرنا، دل کے اندر جو سمجھ لینا، تو یہ ہے کہ جو سمجھتا ہے، ما ينفقو کا مطلب کیا ہے؟ جو وہ خرچ جو کرتا خرچ ہے، کرتے ہیں، جو وہ خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، فی سبیل اللہ دیتا ہے یا وہ زکوٰۃ دیتا ہے، وہ اس کو کیا سمجھتا ہے؟ مغرمہ، جرمانہ، جرمانہ، جرمانہ کہیں، چٹی کہیں، کیا کہیں؟ جرمانہ ہی چاہیے۔ تاوان یا ٹھیک ہے جی، اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تاوان ہاں جی، تاوان بھی ہو جرمانہ سکتا ہے۔ ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ آئے کہ بھئی میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں اور غلط میں نے کر دیا اور مجھے جرمانہ ہو گیا، وہ بھی مغرمہ ہی آتا ہے، وہ پولیس والا بھی آپ کو غرامہ ہی کہے گا کہ غرامہ دے دیں آپ، لیکن یہاں مغرمہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قصور تو کیا کوئی نہیں ہے، لہذا ہمارے پاس سے انفاق کے لیے پیسے جو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں، تو لہذا جرمانہ کرتے ہوئے اپنے ذہن میں یہ سوچئے گا کہ اس کے پیچھے کوئی قصور نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، کیا خیال ہے؟ جی جی، بالکل۔ تو وَمِنَ الْأَعْرَابِ، دوبارہ، اور بدوؤں میں سے اور بدوؤں میں سے مَن يَتَّخِذُ، جو جو سمجھتا ہے جو سمجھتا ہے، ما ينفق، جو وہ خرچ کرتا ہے، جو وہ خرچ کرتا ہے اسے وہ سمجھتا ہے مغرمہ، جرمانہ۔ جرمانہ، اچھا جی، آگے کیا ہے؟ آگے لفظ آ رہا ہے دوائر، پہلے پڑھ چکے ہیں، گردش ایام پہلے پڑھ چکے ہیں، ایسا ہے، مصیبت جس کے اوپر آئے، کہتے ہیں جی اس کے دن ماشاءاللہ بڑے برے آئے ہوئے ہیں، گردش ایام کا شکار ہے، یہ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، ایسا ہے۔ جی ایسے ہی، ہم دوائر کا ترجمہ کریں گے مصیبتیں، گردش ایام اس کو مصیبت کے اندر کریں گے، وَيَتَرَبَّصُ، اور وہ وہ انتظار کرتا ہے، وَيَتَرَبَّصُ، اور وہ انتظار کرتا ہے، اور وہ انتظار کرتا ہے، بِكُمُ الدَّوَائِرَ، تمہارے ساتھ مصیبتوں کا، کہ یہ کب نعوذ باللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے جائیں گے اور ہم یہ انفاق جو بھی ہم سے لیتے ہیں، یہ جرمانہ جس کو وہ سمجھ رہا ہے، یہ ختم ہو جائے گا، یہ ہے وہ انتظار میں، یا ان کی حکومت کب ختم ہوگی، اسلامی حکومت، اور ہم سے زکوٰۃ نہیں لی جائے گی، جی، وہ ہے وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور وہ انتظار کرتا ہے تمہارے لیے مصیبتوں کا، تو ترجمہ کریں جی وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور وہ تمہارے لیے مصیبتوں کا انتظار کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تو دنیا ہے، آخرت کی کھیتی ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ علیہم دائرۃ السوء، اب دوائر کی جمع ہے دائرہ، اگر دوائر کا ترجمہ کیا ہے مصیبتیں، تو دائرہ کی ترجمہ کیا کریں گے؟ مصیبتیں، مصیبت کریں گے نا، نہیں بہت زیادہ نہیں، دوائر ہے مصیبتیں، دائرہ اس کی واحد ہے، تو مصیبتوں کی واحد مصیبت ہی ہوگی نا، جی، اب اس کا صفت آئی ہوئی ہے دائرۃ السوء، بری، بہت بری مصیبت میں، علیہم دائرۃ السوء، ان پر بہت بڑی مصیبت ہے، جی، کب؟ قیامت میں، جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے، تو علیہم دائرۃ السوء،
وہ بہت بڑی مصیبت میں ہیں، یہ ترجمہ کریں گے ہم، وہ بہت بری، بری مصیبت نہیں بڑی نہیں، بڑی میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں بڑی کہا ہے لیکن یہ غلط ہو گیا، بہت بری مصیبت میں ہے، وہ ٹھیک ہے جی، بہت بری مصیبت میں ہے، وہ بہت بڑی مصیبت میں ہیں، بالکل یہ سمجھ کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ جرمانہ لگا دیا ہوا ہے، اور کب اس سلطنت کا خاتمہ ہوگا، کب یہ مسلمان کمزور ہوں گے، یہ ساری سمجھ کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ بہت بڑی مصیبت میں ہے، بری مصیبت میں ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ خوب جاننے والا ہے۔ جی میرے ساتھ آپ سارے کہیں گے، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، جی اور بدوؤں میں سے بدوؤں میں جو سے وہ جو خرچ کرتا ہے اسے اسے جرمانہ سمجھتا ہے، جرمانہ سمجھتا ہے، وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، وہ تمہارے لیے مصیبتوں کا انتظار کرتا ہے، وہ تمہارے لیے مصیبتوں کا انتظار کرتا ہے، علیہم دائرۃ السوء، جی وہ بہت بری مصیبت میں ہے، مصیبت میں ہیں، یہ کر لیتے ہیں کہ وہ خود بہت بری مصیبت میں ہیں، واللہ سمیع علیم، اور اللہ اور اللہ تعالیٰ خوب سننے بہت والا سننے والا اور بہت جاننے جاننے والا والا ہے۔ ہے۔ خوب جاننے والا ہے۔ بالکل ٹھیک اچھا ہو گیا جی، پروفیسر صاحب ایک چیز کی مجھے تھوڑی سی وضاحت چاہیے کہ یہاں چونکہ علیہم جمع کے طور پر آیا ہے تو اس جی لیے جی ومن جو اوپر ہے ومن جی جی الاعراب من یتخذو، تو من یتخذو کو ہم جمع کے طور پر نہ لیں ہیں؟ یہ پروفیسر صاحب اسلوب ہے قرآن مجید کا نا، مثلا اگر میں کہوں آپ کو یاد دلاؤں تو کہا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو آخر میں جی کہ وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جی 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 فمن جی جی ٹھیک ہے۔ تَبِعَ هُدَايَ، آگے کیا ہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، علیہم، جی بالکل تو ٹھیک ہے۔ وہاں یہ ہے کہ انفرادی طور پر یہ ہے کہ جس شخص نے بھی میری ہدایت کی پیروی کی، اب یہ مجموعہ بنے گا، ولا خوف ٹھیک علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غمگین نہیں ہوں گے، اگر کوئی ٹھیک ہے فعل آ جائے مان اگر نہ آتا تو پھر جی یہ اسلوب ہے کہ آگے دیکھیں گے کہ بھئی جو فاعل ہے وہ کون سا ہے، ٹھیک تو یہ ٹھیک، میری رائے ہے، بہرحال نہیں نہیں ترجمہ ٹھیک ہے ویسے ٹھیک بھی ہے، ہوا ہے، جو آپ نے کہا ہے ویسے ترجمہ ہوا ہے، جی میرے پاس ہے یہ ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری کا۔ اگر ان کا ہے تو میں نہیں اس کو پڑھ پایا، لیکن یہ ہے کہ زیادہ نے جو کیا وہ واحد میں ہی کیا، ٹھیک ہے جی پر آپ نے کیسر بھائی، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، اور بدوؤں میں سے جو کچھ وہ خرچ کرتا ہے اسے جرمانہ سمجھتا ہے، وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور وہ انتظار کرتا ہے تمہارے لیے مصیبتوں کا، علیہم دائرۃ السوء، اور وہ خود بہت بڑی مصیبت میں بہت بری مصیبت میں ہیں۔ اچھا یہ میں تھوڑا سا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، ان پر علیہم، ان پر بہت بری مصیبت ہے، جی یہ کر ان پر بہت علیہم، بری مصیبت ہے، ان جی پر بہت بری مصیبت ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ سمیع علیم، خوب سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہو گیا، لیکن یہ ذہن میں رکھنا ہے دوائر گردش ایام کا لفظ جو ہے وہ دوائر سے بنا ہے، اور اس کا استعارہ کے اندر جو لفظی ترجمہ بنتا ہے ہم وہ کر رہے ہیں۔ اچھا جی آگے، اب یہ تو لوگ ہو گئے جی منافق کافر جن کو ساتھ اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے، نفاق ان کے اندر موجود ہے۔ اب جناب آگئے انہی میں سے اعراب میں سے ہی اچھے لوگ، کیوں جی، ایمان والے، جی، وَمِنَ الْأَعْرَابِ، ترجمہ کریں ذرا، اور بدوؤں میں سے، اور بدو میں سے، بدوؤں میں سے من یؤمن باللہ، جو اللہ پر جو کوئی ایمان لاتا ہے، اللہ پر ایمان لایا جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، والیوم الآخر،
اور آخرت کے دن پر بھی. آخرت پر ایمان لاتا ہے. جی تو دونوں کو ملا لیتے ہیں. میں یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور اللہ اور آخرت آخرت کے دن پر ایمان لاتا ایمان ہے. لاتا ہے. پر ایمان لاتا ہے ایمان لاتا ہے. وَيَتَّخِذُ، اور جی وہ اور سمجھتا ہے. سمجھتا ہے. ہاں ویری گڈ، بہت اچھا ترجمہ کیا جی. وَيَتَّخِذُ، اور وہ لیتا ہے، سمجھتا ہے. ما ينفقو، جو کچھ وہ خرچ کرتا ہے. جو خرچ کرتا ہے. آگے جو آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، وہ سمجھتا ہے قربات عند اللہ وصلوات الرسول. قربہ ایک نزدیکی ہوتی ہے، قربات نزدیکیاں، قربتیں. قربتیں عند اللہ 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 تعالیٰ کی کے پاس سے. اکیلے. صلات ایک ہوتی ہے، صلات کے معنی نماز بھی ہے، اور اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو، اللہ کی طرف سے ہو، تو عنایتیں بھی ہیں، دعائیں بھی ہیں. ہم نے صلوات کا ترجمہ عنایتیں پہلے پڑھا ہوا ہے، یا وَإِذِ ابْتَلَىٰ، ساری وہ جو آیا تھا جی. بہرحال صلوات دعائیں ترجمہ کر رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے جی. جی. اور میں ترجمہ کرتا ہوں. اور بدوؤں میں سے وہ شخص بھی ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، اور جو کچھ وہ خرچ کرتا ہے، ما ينفقو، جو کچھ وہ خرچ کرتا ہے، اسے اللہ کے پاس سے قربتوں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ترجمہ لمبا ہو جائے گا. نہیں ٹھیک ہو گیا، یہ بہترین ترجمہ ہے. ٹھیک ہو. جی وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ. جی لفظی ترجمہ اور کرتے ہیں. وہ سمجھتا ہے وہ کہ سمجھتا ہے جو وہ خرچ کرتا ہے. اور سمجھتا ہے جو کرتا کچھ وہ خرچ کرتا ہے، قربات عند اللہ. جی اللہ کی اللہ طرف کے سے نزدیک قربتیں قربتیں ہیں. اللہ کے پاس سے قربتوں کا ذریعہ کہہ لیں جی. قربتوں کا ذریعہ، وصلوات الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعاؤں کا ذریعہ. دعائیں ہیں. جی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دعاؤں کا ذریعہ. ہو گیا جی. جی. اب اللہ مور لگا رہا ہے. اللہ اللہ، خبردار. خبردار سن لو. انہا، جی بے بے شک شک وہ کیا، بے شک وہ سب، وہ سب بے شک وہ سب سب جی قربت لہم، ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہے. انہا قربت لہم، بے شک وہ ان کے لیے قربت کا ذریعہ. قربت کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، فی رحمتہ. جی قریب سیدخلہم، ان قریب اللہ تعالیٰ اللہ داخل کرے انہیں گا اپنی رحمت میں داخل کرے گا. جی باقی ساتھی سا جی ان قریب ان اللہ قریب قریب یدخلہم رحمت میں اللہ، داخل کرے گا. اللہ ان اللہ کو داخل انہیں کرے داخل گا کرے اللہ ان کو گا داخل کرے گا فی رحمتہ، اپنی رحمت میں. اپنی رحمت میں. ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا. کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی. اللہ اکبر. ان اللہ غفور الرحیم. بے شک اللہ بے تعالیٰ شک اللہ بہت تعالیٰ بخشنے والا اور بخشنے انتہائی والا مہربان ہے. بے انتہائی شک اللہ تعالیٰ رحم- بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. جی ڈاکٹر صاحب. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور دیہاتیوں میں سے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ، اور وہ سمجھتا ہے جو کچھ خرچ کرتا ہے، قربات عند اللہ، اللہ کے پاس سے قربتوں کا ذریعہ، وصلوات الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ، الا انہا قربت اللہم، خبردار لاہم نہیں بے کہنا. شک وہ قربت اللہم، بے شک وہ سب ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہے. سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، ان قریب اللہ نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا.
ان ان اللہ قریب اللہ تعالی انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا. بالکل جی. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور انتہائی رحم کرنے والا. اچھا یہاں پروفیسر جی صاحب یہ کر لیں، وہ جو ہے نا وہ صلوات الرسول کہ قربتوں جی کا جی ذریعہ ہے کہہ کے یہ جملہ کمپلیٹ کر لیں. جی ٹھیک ہے جی. قربتوں کا ذریعہ ہے جی. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ جزاک خیر دے دی. اچھا جی، اب رکوع پہلا شروع ہو رہا ہے اور ویسے تو سورۃ التوبہ کا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے پاس جی 100 نمبر جو ہے یہ آیت، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی لوگ تھے مسلمان ان کی کیٹیگریز کی ہیں. مثلا یہ ہے کہ جب ضرورت ہوتی ہے اس وقت جو آدمی کام کرتا ہے، جب ضرورت ہوتی ہے اس وقت وہ کام کرتا ہے فوری طور پر، وہ اچھا ہوگا. یا جو تساہل کے ساتھ کرتا ہے سوچ سمجھ کے کہ بھئی میں جب وقت ملا تو میں کر لوں گا اور اب میں کر لوں گا، مجھے میرے پاس وقت ہے نیک کام کرنے کا، دونوں میں سے کون ایسا اچھا ہوگا؟ پہلے والا. پہلے والا جی، وہ اچھا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو پہلے والے بتائے، پہلے میں پڑھتا ہوں آپ ذرا سنیے گا. والسابقون الاولون، سابقون سابق جی، ایک ہے سابقون اس کی جمع ہے اول، اس کی جمع اولون آ گیا. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ تو ہو گئی کیٹیگریز. تیسری والذین اتبعوہم بإحسان، وقف وقف یہاں نہیں کرنا چاہیے. والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. کیوں جی مزہ آیا کچھ؟ کیا بات ہے، سبحان بہت اللہ مزہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ان میں سے بنا لے، اس لیے کہ اس کے اندر جعلنا من ہمارا اللہم ہے جعلنا من. جی. اللہم اجعلنا منہم. تو جی والسابقون الاولون کا مطلب ہے پہلے سبقت لے جانے والے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے، سب سے پہلے اور بلکہ سبقت پہلے لینے نہیں ہے، پہلے تو اور ہوگا نا. سابقون تو ہوگا سبقت لے جانے والے، سبقت ہوتا ہے دوڑ لگا کے جانا، وہ ہے سبقت لے جانا. اول جی، سب سے پہلا اول ہی ہے ہمارے ہاں. کیا خیال ہے؟ جی جی ہم میتھمیٹکس میں نہیں جاتے جی، اس سے پہلے تو زیرو بھی ہوتا ہے -1 بھی ہوتا ہے. نہیں بالکل ایسا. جی جی ہاں جی. ہمارے ہاں بچے مطلب جو اللہ تعالیٰ ہے وہ تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، تو اول کو اول ہی کہیں گے. کوئی بھی بندہ -0 آج نہیں آیا کبھی تک -1 اس سے کہا ہو کہ بھی اچھا ہے، وہ نمبر 1 نہیں اچھا ہوتا ہے. تو یہاں ہے سب سے پہلے سابقون، سبقت لے جانے والے من المہاجرین والانصاری جی، مہاجروں اور انصار میں سے. جی ٹھیک ہے، مہاجروں اور انصار میں سے سب سے پہلے سبقت لے جانے والے. دوبارہ کہیں جی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجروں اور انصار میں سے سب سے پہلے سبقت سبقت لے جانے والے. جانے والے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم آ گیا ہے، تو جس نے بھی سب سے پہلے جو ہجرت مطلب کی، یا جنہوں نے بھی سب سے پہلے ہجرت کی، وہ سارے کے سارے کون ہیں؟ سابقون الاولون، مہاجرین میں سے. آگے جفیاں لگانے والے بھی کھڑے تھے، انہیں پتا تھا کہ یہ لوگ آ رہے ہیں، اور وہ ہے انصار. ان کو اپنا بھائی بنایا جی، بھائی بنایا، اپنے گھروں میں رکھا اور بہت دیر تک رکھا. آگے جی والذین اتبعوہم، اس کے اندر ہمارا ہے جی والذین اتبعوہم.
اور وہ لوگ وہ جنہوں لوگ نے جنہوں ان کی ان پیروی کی مہاجرین اور انصار کی پیروی کی پیروی کی اس وقت سے لے کر قیامت تک، اس وقت سے لے کر قیامت تک، قیامت تک، اور انہوں نے پیروی کی، خواہ وہ یہ ہجرت پاکستان جو ہے یہ ہو، خواہ کو اور ہجرت ہے وہ اللہ کے نام پر، تو کیا کہے گی والذین تبعوہم اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان، جی نیکی احسان کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، ٹھیک ٹھیک ہے، انتہائی اچھے طریقے سے، جی احسان اگر کرنا ہے تو نیکی کے ساتھ جی۔ اب ان کے لیے کیا ہے جی، رضی اللہ عنہم، رضی اللہ، اللہ راضی ہو گیا ان سے راضی ہو گیا، عنہم، ان عنہم ان سے، اللہ ان سے ان راضی سے، ورضو عنہ، اور اور وہ وہ اس سے راضی اور ہو گئے، وہ ان سے اس سے اور راضی وہ اس سے راضی ہو گئے گئے۔ جی۔ اب سبحان راضی ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے جی، وَأَعَدَّ لَهُم، اس کے اندر فائل چھپا ہوا ہے جی، وَأَعَدَّ، اور اس اور نے اس تیار اللہ نے کی تیار اور کی اس ہے اللہ نے تیار کر رکھا ہے، لہم، ان کے لیے، ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں، ان کے لیے جنات، جنتیں، جنتیں، تجری تحتها الانہار، جن کے نیچے جن کے نہریں بہ نہریں رہی بہ ہیں، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کے لیے اب آئے اور گا جی، اس میں خالدین فیہا ہمیشہ، ابدا، اس وہ میں اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ وہ ہمیش رہنے ان والے، میں، اس میں نہیں ان ہے، میں، ان میں جی جی جنات، وہ جی جی، ان میں ان ہمیشہ میں ہمیشہ رہنے رہنے والے والے ہیں، ہوں گے ہوں گے، جی، ہوں گے۔ بالکل ہوں گے جی، ہے ٹھیک ہے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت یہی بڑی بہت کامیابی بڑی ہے، کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بالکل جی ٹھیک ہے، ذالک الفوز ہے، العظیم ہے، اور یہ معرفہ کے معنی میں آیا ہے، معرفہ، تو جی یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ سر کامیابی یہ ہے، تحتی اچھا ہا جناب، کیوں نہیں آیا یہاں پہ، تحت حل کیوں آیا؟ تا کے اوپر پہلے تو زیر آتی رہی ہے پہلے، جی اس سے پہلے آگے آگا نا، من اگر آتا تو وہ تحتی آنا تھا جی، من کی وجہ سے، عام طور پر من تحت حل انہار ہوتا ہے نا، تو یہاں من نہیں ہے، من ہے نا، تجری نہیں من من حروف تحتها، جار ہے نا، آپ کو ٹھیک ہاں، ٹھیک آپ ٹھیک ساتھی سر، میرے ساتھ پڑھے ہوا ہے آپ نے، بالکل من، ٹھیک، حلال، ازال، جو ما، یہ سارے حروف جار ہیں، جب یہ آئے گا پہلے تو آگے جو لفظ آئے گا اس کے آخر میں زیر آئے گی ٹھیک جی، ہو گیا جی، ٹھیک ہو گیا جی سر، تو شکریہ، من تحتها، تو اگر من کے علاوہ آئے گا تو تحت حل انہار ہو گیا ٹھیک جی، ہے، ذرا ٹھیک، جلدی جلدی کہہ دیجئے جی پروفیسر صاحب جی، اور پھر ہم جی انشاءاللہ کیسر بھائی سے کہیں گے اگر وقت ہوا تو جی، سینچری مکمل ہو گئی۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، انصار اور مہاجرین میں سب سے پہلے سبقت لے جانے والے، والذین اتبعوہم، اور وہ کہ جنہوں نے پیروی کی بے احسان نیکوکاری کے ساتھ، رضی اللہ، ہم بھی کہیں، ہم ان کی، جی ہم، ہم، اچھا جی ہم ان کے ساتھ، رضی اللہ، اللہ تعالیٰ راضی ہوا، عنہم ان سے، ورضو عنہ، اور وہ اس سے یعنی اللہ سے راضی ہوئے، وعد، اور اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے، لہم ان کے لیے، جنات، جنتوں کو، تجری بہتی ہیں، تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ رہنے، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں، ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جی اپنے کیسر بھائی ذرا جلدی سے، والسابقون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور مہاجرین اور انصار میں سے سب سے پہلے سبقت لے جانے والے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی نیکی کے ساتھ یا بڑے اچھے طریقے سے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اس اللہ سے راضی ہو گئے، وعد لہم جنات تجری تحتها الانہار، اور اس اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہوں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔
اچھا جی، آج تو ماشاءاللہ اس وقت جو جذبات ہیں آپ کے یا میرے، اللہ تعالیٰ ان میں سے ہمیں بنائے اور یہ